اگر سچائی معلوم کرنی ہو تو اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے. میرا آپ کا اختلاف ہو گیا سنگین کسی چیز پہ, ٹھیک ہے, آپ کا فرض کیجئے اس میں بدنیتی شامل نہیں بھی ہے, آپ کا ایک بالکل دوسرا پرسیپشن ہے, میرا ایک دوسرا پرسیپشن ہے کہ میرا نقصان ہو گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا نقصان ہو گیا, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ نہ میں کروں گا نہ آپ کریں گے. کوئی نیوٹرل جج ثالث. وہی جو طریقہ ہے, جوڈیشل کمیشن بنائے نا, عدالتی کمیشن بنائیں اور ایسے آدمی کو بنائیں جس پہ اطمینان ہو لوگوں کا, اور اس کی تحقیقات ہو جائے. اب وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہو گیا, ہاں سوالات ہیں نا, ان سوالات کے جواب دے نا حکومت کہ حادثہ ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی الیکشن میں 50 دن رہ گئے, آپ 144 کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں اس دن اور بھی ایکٹیویٹی تھی اس لیے ہم نے کہا کہ وہ اس دن جلوس نکلا وہاں اپنا, وہ جو اسی وجہ سے کہ ہم نے کہا 2 جلوس 3 جلوس اکٹھے ہو جائیں گے, تو 2 جلوس کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ وہ کسی اور علاقے میں, وہ کسی اور علاقے میں. 50 دن الیکشن میں رہتے ہیں, آپ 144 اور الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ اور ایک ہفتے کے لیے کر رہے ہیں, اور پھر وہ اگلے دن آپ اٹھا بھی لیتے ہیں. اچھا حادثہ ہوا ہے تو عمران خان پہ 302 کا پرچہ, اور دوسری دفعات میں 302 کا پرچہ کیسے, وفات پہ کیسے ہو گئے جو اس شہر میں ہی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اکسایا, اکسانے پہ 302 کا پرچہ اس میں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہو گیا, ہے جی حادثہ ہو گیا تو اس کے لبلبے میں خون کیوں تھا, اس کی تلی میں کیوں خون تھا؟ انٹرنل آرگن پھٹ گئے, سر پہ انٹرنل آرگن پھٹ گئے, اس کے سر پہ کہ ہڈی کیوں ٹوٹی ہوئی تھی؟ وہ حادثے میں یہ تو نہیں ہوتا, اور 26 زخم ہیں, اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے. کس کی بات کی نوعیت ایسی ہے, بعض ڈاکٹروں کا موقف ایسی ہے. اچھا اب ڈاکٹروں کی بات مانی, اب ڈاکٹروں کے ساتھ بھی خدا جانے کیا ہوگا جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی اٹاپسی کی. اچھا پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے جو ہم کوئی اس کو شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کرا دیتے ہیں, یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں شفاف تحقیقات کا. وہ اس کے والد صاحب کے پاس جا رہے ہیں, ان کو قائل کر رہے ہیں, وہ اس بوڑھے آدمی پہ, غریب آدمی پہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے چونکہ چشمدید گواہ نہیں تھا, میں کسی کو نامزد نہیں کرتا. پہلے وہ کچھ اور انہوں نے کہا, پھر انہوں نے کچھ اور. اچھا ان کی مدعیت میں پرچہ درج نہیں ہوا, ڈی ایس پی پولیس کی مدعیت, ڈی ایس پی پولیس کی. پھر یہ ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلسل چلا آ رہا ہے. یہ نگران وزیر اعلیٰ تو بیچارہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کلرک جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں, کہیں گے کلرک پولیس کا کانسٹیبل ہی کہیں کوئی چیز کسی چیز کو روک دیتا ہے. بھائی اپنا اس کے ساتھ کیا ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس کا کوئی جواز کسی نہیں, اس تو سلسل چلا آ رہا ہے نا. شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, اور اپنا اس سے پہلے دیکھیں وہ اپنا محسود کے ساتھ وہ راونوار مادے, کیا نام تھا اس کا, نقیب اللہ محسود. اچھا اس کو ابھی اپنا وہ جو کچل دیا تھا آدمی کو کوئٹہ میں, ہاں سیاستدان, انہوں نے روایتی طریقے سے سمجھوتا کر لیا. ابھی عبد الرحمان کھیتران کی ضمانت ہو گئی ہے, وہ ثبوت نہیں آتا, الرحمان کی نہیں ہوئی. بڑے لوگوں کے خلاف ثبوت نہیں آتا نا, ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں, گواہ نہیں آتے. اچھا ہاں ہدایت الرحمان کی نہیں ہو رہی, جو خود پیش ہوا جا کے اور اس کو باہر ہی پکڑ لیا, اور وہ ٹرالے اسی طرح مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, اور سارے شہر 67 میں سے 42 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں شہر میں بلدیاتی الیکشن میں. ٹھیک ہے, عمران خان پہ جس نے گولیاں چلائیں اور یہ کہا کہ میں نے مار دیا, میں نے مار ڈالا اس کو, ہاں میں نے مار ڈالا, پہلے بیان میں یہی کہا تھا. اس کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ ویڈیو پہ بیان دے گا, اس کی جان کو خطرہ ہے. ویڈیو لنک عمران خان جو ہے وہ اس کو کوئٹہ میں طلب کیا, بلوچستان میں پولیس اٹھا, وہ تو عدالت نے روک دیا. ہاں کل آئی تھی کوئٹہ, ورنہ وہ اس کو کوئٹہ کی کسی مچھ جیل میں کہتے ہیں لے جائیں گے, لے جاتے اور 6 مہینے رکھیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ الیکشن کمپین نہ چلا سکیں, یہ مقصد دائرہ ہے. دیکھیے میں نے کل جیسے آپ کو موسولینی کی مثال دی تھی, اس کی ہٹلر کی مثال دی تھی, کراچی کی مثال ہے نا, جو پاگل پن سوار ہو گیا تھا کچھ لوگوں پہ, ایک آدمی پہ خاص طور پہ, اور بعد میں معلوم ہوا کہ راہ کے ساتھ اس کا رابطہ تھا,
اور دوسری انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا، دنیا بھر میں ٹھکانے تھے، اور دادو کی پہاڑیوں میں ٹریننگ کی تھی انہوں نے، ان کے لوگ انڈیا بھی جاتے رہے ٹریننگ کرنے کے لیے۔ تو جب لوگ حواس کھو دیتے ہیں جذبہ انتقام میں اور حالت ان کی ذہنی حالت درست نہیں رہتی، تو کیا ہے وہ سودا کا شعر کہ ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ داغ کا شعر، داغ کا سوری، ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ۔ جب دیکھیں نا اب مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا، کسی طرح بھی الیکشن اگر ہوتے ہیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تازہ ترین لطیفہ یہ ہے کہ محترمہ سے پوچھا کہ انٹرویو میں پوچھا گیا پرسوں میرے خیال میں، ہاں یس، وہ جو گیلپ سروے کے بارے میں، گیلپ سروے کے بارے میں کہ اس کے تو 61% ووٹ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وہ ناکام ہوگا۔ وہ کہتے نہیں ہمارے 3 کے ووٹ ہیں، 36%، ان کے 110% ووٹ ہیں، یہ بلائے نا۔ نہیں وہ تو الگ الگ ہوا تھا، وہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے نا، وہ تو او بھائی وہ تو ہر لیڈر کے یہ الگ الگ سروے ہوا۔ اچھا، اب جیتنے کا تو کوئی دور، اب واحد طریقہ یہ ہے کہ بھائی الیکشن یا تو نہ ہو یا اس وقت ہو کہ جب کسی نہ کسی طرح مینج کر لیا جائے، جیسے جنرل ضیاء الحق کہتے تھے جب مثبت نتائج آنے کی امید ہوگی، کا یقین ہو جائے گا، بندوبست ہو جائے گا، اس وقت الیکشن۔ وہ تو مریم نے کہا ہے کہ بھئی پہلے احتساب ہوگا، ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، پھر الیکشن۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مریم نے کہہ دیا۔ نہیں، مریم تو آج کل سرکاری افسروں کو بھی بڑے احکامات دے رہی ہیں، اور اس تمکنت سے بڑی پارٹی کی مین لیڈر ہیں، تو ان کی آج کل ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ جو اس سے دگنی ووٹوں والی پارٹی ہے اس کا کیا کریں گے؟ غالب نے سروے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ لیکن یہ ضلع شاہ کا معاملہ کیسے، آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویگن میں بیٹھا تھا، اس کی ایک فوٹیج ٹی وی میں چل بھی گئی، ایک ٹیلی ویژن چینل میں، کہ وہ پولیس وین میں بیٹھا، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں۔ چینل چلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ فوٹیج چلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وہ نوکری اس کی چلی گئی، کچھ ایسا۔ ایک کی نہیں کہے گی چلی۔ اچھا، تو وہ جو پولیس بھی کہتی ہے کہ ہاں وین میں بیٹھے تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے، پھر رستے میں کہیں یہ رکے، کوئی واش روم جانا تھا تو اترے اور پھر غائب ہو گئے، تو وہاں ان کا ٹریفک حادثہ ہوا، اور وہ نائب صدر تھے۔ تحقیقات کرا لینا، وہ تو ان کا جو موقف ہے، اگر ان کا موقف درست ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی وہ لاش پڑی ہوئی تھی، مارا تھا اس کو، اور وہ اپنی میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ تشدد کے نشانات ہیں۔ اب اگر یہ سچے ہیں تو اس کی تحقیقات کرا لینا، اور ہائی کورٹ کے جج سے کرا لیں، ہائی کورٹ سینئر پوزیشن پہ ہو جو اس سے کرا لینا، اور جن پہ سب کو اعتماد ہو ایسا۔ آج سر تو یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ عدالت بھی کچھ اگر کرتی ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے وہ عدلیہ کو ہی رگڑنا شروع کر دیتی ہے، عدلیہ کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ عدالت کا بات ماننی نہیں ہے، عدالت کے جج جو ہیں جو آپ کے حامی نہیں ہیں، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی۔ اب تو پابندی بھی لگ گئی کہ وہ، ورنہ تو ٹی وی پہ بھی نشر ہو رہی تھی تقریریں جس میں ججوں کا نام لے کر ان کے اوپر ان کی تقریریں نشر ہو رہی تھی، عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی، وہ بھی اٹھائی اسے کورٹ نے، مگر وہ پابندی کیا اٹھائی ہے جی؟ زبانی کلامی قائم رہی پابندی، لوگوں نے چلائی نہیں، ان کی کوئی تقریر نشر نہیں کی۔ کیا سیری ہے، کیا رہائی ہے۔ تو اب یہ کیا غریب آدمی تھا ضلع شاہ، ایک پور فیملی سے، اس کے یہی اس کا جرم تھا، ایک تو وہ یہ کہ ایک معمولی غریب خاندان سے اس کا تعلق، سائیں لوگ تھا وہ، جس کو پنجاب میں کہتے ہیں سائیں، دیوانہ سا، اپنی پارٹی کے لیے، عمران کی محبت میں، جذبات سے مغلوب آدمی۔ ہاں، اسی لیے دیکھیں نا وہ اپنا جو وہ لیک ہوئی ہے اس کی گفتگو محترمہ کی، کہ وہ کہہ رہی یہ لائن لینی چاہیے، یہ لائن لینی چاہیے، یہ لائن لینی چاہیے، جی یعنی یہ طے ہو رہا ہے کہ لائن لینی چاہیے، یعنی انصاف نہیں ہونا چاہیے، یہ لائن لینی چاہیے، یہ اینگل ہونا چاہیے، زاویہ ہونا اصل میں وہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ ٹارگٹ تھا، اسی لیے کہ وہ ہمہ وقت وہاں موجود رہتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا، اور بھی کئی ورکر میں نے وہاں ایسے دیکھے، بعض بڑے دیوانے 24 گھنٹے وہیں سو جاتے تھے، وہیں، ورنہ تو وہ بہت پہلے اس کو گرفتار کر چکے ہوتے۔ تو خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، وہ ماڈل ٹاؤن کیس کا بھی کچھ نہیں بنا تھا۔ وہ جو اندرا گاندھی کے سامنے اس نے شعر پڑھا تھا عاجز کلیم نے
دامن پہ کوئی نہیں، ہاں دامن پہ نہ کوئی چھینٹ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. لیکن یہ شاعری ہے. ہاں عبید صاحب نے بھی کہا تھا خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں لیکن خون کبھی، مگر دیکھیں ماڈل ٹاؤن والا تو خون ایسا کبھی ہی ہوا نا، خاموش اب نہیں اتنا عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں اس کا، نہیں ہے 7 سال ہو گئے. نہیں اس کے نتائج تو نکلے، اس کے نتائج تو نکلے، حکومت تو گئی نا. ہاں جی، ہمارے ملک میں نظام انصاف کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ہے، چیزیں ہے ہی نہیں. ڈھیلا ڈالا سے کیا مطلب ہے؟ 1000 تو ججوں کی کمی ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک.